أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سلسلے مباحث کے اس تیسرے حصے میں اسی آیت میں چھپے ہوئے مومنین کے تیسرے صفت کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرائض ناقص طور پر لے کر حاضر ہوا ہوں. پچھلے حصوں میں مومنین کے دو صفات کے بارے میں آپ سے گفتگو کی. پہلی صفت ذکر الہی تھی کہ جب ذکر الہی ہوتا ہے مومنین کے دل لرزاں ہو جاتے ہیں، مضطرب ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. دوسرے حصے میں آیات الہی کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ قرآن کی آیات میں وہ کشش اور وہ جذبہ ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس تلاوت میں اس کا ایمان شامل ہوتا ہے تو یہ تلاوت اس کی ایمان کی اضافت اور برتری کا باعث بنتی ہے. اس آیت کے تیسرے حصے میں خداوند کریم فرما رہا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ توکل کا کیا مطلب ہے. لوگوں میں اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ وہ جس عمل کو انجام دینا چاہتے ہیں اگر وہ اس عمل میں تبحر نہیں رکھتے، مہارت نہیں رکھتے تو وہ ایک ایسے شخص کو ہائر کرتے ہیں، ایک ایسے شخص کو اس عمل کی ذمہ داری دیتے ہیں جو اس کام میں مہارت رکھتا ہو. اس بارے میں عامہ مثال بہت زیادہ ہیں. بس ایک مثال کا سہارا لوں گا صرف اور صرف آپ حضرات کی تقریب ذہن کے لیے. جیسے قانونی کارروائیاں جو ہوتی ہیں، قانونی کام جو ہوتے ہیں، ہر شخص مہارت نہیں رکھتا ہے ان کاموں میں. مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ انسان کو کورٹ کا سامنا کرنا پڑے تو ہر شخص اس قاعدے سے، اس قانون سے، اس راہ و روش سے آشنا نہیں ہے جو وہاں پر استعمال ہوتی ہیں، تو اس قاعدے اور راہ و روش والے کو ڈھونڈنا پڑتا ہے جسے عام زبان میں وکیل کہا جاتا ہے. آپ بہتر سے بہتر وکیل ہائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے مفاد اور اپنے مقاصد کو سرحد انتظار تک آگے لے جا سکیں. اسی طرح اس آیت میں خداوند کریم فرما رہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. توکل کا مطلب ہے وکیل ہائر کرنا، وکیل قبول کرنا، وکیل لینا. اور وکیل لینے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ سامنے والا آپ کے سارے عمل کو انجام دے، نہیں، بلکہ آپ وکیل کو ہائر کرتے ہیں بہتر سے بہتر انجام کے لیے. یعنی عمل آپ کے ذمے ہے، انجام وکیل کے ذمے ہے. تو خداوند کریم یہاں پر جو کہہ رہا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مؤمنین کی صفات میں دو صفت بیان کر رہا ہے. ایک توکل کرتے ہیں خدا پر، ایک چھپی ہوئی صفت بھی اس آیت میں ہے، وہ بیان کر رہا ہے کہ مؤمن وہ شخص ہے جو اپنے کام کو انجام دیتا ہے. انجام کے لیے وہ کسی دوسرے کی طرف شاید مائل ہو جائے تاکہ اس کا کام کا انجام بہتر سے بہتر ہو جائے، مگر اس کام کا طے ہونا وہ خود مومن شخص پر ہے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ خدا نے ہمارے رزق و روزی کا ذمہ لیا ہوا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں ہر کسی کو اس کی روزی دوں گا، اس کا رزق دوں گا، مگر ہمیں کیوں نہیں مل رہا ہے؟ تو اس سوال کا جواب بہت آسان ہے. آپ سے حرکت ہوگی تو خدا سے برکت ہوگی. اگر آپ محنت نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ کوشش نہیں کر رہے ہیں تو آپ کی یہ ذہنیت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ میں محنت نہ کروں اور نعمتیں میرے دروازے تک پہنچتی رہیں، برکتیں میری زندگی میں شامل رہیں. آپ حرکت کرتے رہیں گے، آپ کام کرتے رہیں گے، آپ کا عمل آپ کے ساتھ رہے گا، انشاءاللہ آپ کے عمل کا انجام بہتر سے بہتر ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.